अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा अजीब सा है, जो कि नॉर्मली मैं इस तरह के टॉपिक पे बात नहीं करता, लेकिन फाइंड आउट ये करना है कि ट्रूथ क्या है। ये जो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं और जिस तरीके से दुनिया में एकदम डेवलपमेंट शुरू हुई है वॉर्स की, और हर कोई एक्टिव हो रहा है, इसके पीछे कौन है? ये मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास इसका आंसर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं ये चीज़ चाहूँगा कि जो उन लोगों के पास इसका आंसर है, अगर वो दे सकें। देखिए जी, पहले वो यूक्रेन रशिया की वॉर, ठीक है, वो चल रही है। जो मिडल ईस्ट में वॉर्स हुई, उनका जो मोटिव था वो किसी हद तक लोगों के सामने है। फिर एक मुल्क के लिए इतना ज़्यादा स्टेक में डालना दुनिया के लोगों को, नॉट मुल्क के लिए, और वो ऐसा मुल्क जिसको दुनिया में बहुत सारे मुल्क रिकगनाइज भी नहीं करते, और वो उसकी लेजिटिमेसी को इतनी नहीं है, और उसकी लेजिटिमेसी के लिए ही ये सब कुछ हो रहा है। ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, ये एक्चुअली मुल्क लड़ रहे हैं। पहले प्रॉक्सीज लड़ रही थी, आप देखें बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से वो टेररिज्म कर रहे हैं। इंडिया इन्वॉल्व था इसके अंदर और इन्वॉल्व है। इंडिया कहता है पाकिस्तान कश्मीर के अंदर है। ईरान कहता है कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ दुनिया की पावर्स हैं जो एक्शन ले रही हैं। फिर एक वक्त आता है कि एस्केलेशन होती है, कोई भी किसी को कोई प्रूफ नहीं दे सकता। पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाता है, ये चीज़ कह के जी हमारे मुल्क के ऊपर हमला किया गया टेररिज्म पे, पहलगाम में जो भी हुआ, प्रूफ और जी वो तो नहीं है, लोग वो नहीं पता कैसे हुआ, और बस ही वो हो गया था, वो उन्होंने किया था। पॉइंट आप समझ रहे हैं कि ये कन्वर्सेशन एक स्टेट लेवल पे हो रही है, तो ये चीज़ शो करती है कि वो स्टेट कितनी इनकॉम्पिटेंट और वो स्टेट कितनी नॉन सीरियस है, और लोगों को सिर्फ एक ख़ास मकसद के लिए, शायद इलेक्शन या पॉपुलैरिटी, क्योंकि वहाँ पे इंडिया में पॉपुलर होने के लिए यू नीड टू टॉक इल अबाउट पाकिस्तान। आप पाकिस्तान के खिलाफ बुरा बोलें, आप पॉपुलर हो जाएंगे। आप ये देख लें, उनके एंकर्स देख लें, या उनके ये फेमस जो यूट्यूबर्स हैं, अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ आके बोलते हैं तो वो कामयाब हैं, अगर वो नहीं बोलते तो वो गद्दार हैं। राइट? तो बात इतनी सी है कि वहाँ पे ये मेरिट है। मैंने वहाँ के मीडिया का एक चीज़ नोट की है, इवन जो पब्लिक में भी जो जाते हैं, वो किसी को टेस्ट ये करते हैं कि तुम एक अच्छे इंडियन हो इस स्पेस के ऊपर, कि अगर तुम पाकिस्तान के बारे में बुरा बोलो। ये बहुत सारी चीज़ें मीडिया पे पढ़ी हैं, मैं किसी थर्ड पार्टी से सुन के बात नहीं कर रहा, ये उन्हीं का मीडिया, उन्हीं की जाके आप लोगों में, पब्लिक में लोगों की जब राय लेते हैं तो आप पूछें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, दूसरी फिर बात आती है, अगली तरफ आते हैं कि अब जब उन्होंने इस पेज के ऊपर हमला कर दिया, कोई सबूत नहीं है, किसी किस्म की कोई उनके पास ऐसी रीज़न नहीं थी ये करने की, सिर्फ वो एक नाम यूज़ किया कि जी वो टेररिस्ट, वो इस्लामिक, और ये वो उनका ये सोच थी कि शायद ये करने से दुनिया हमारे साथ मिल जाएगी, कि जी ये उसके अगेंस्ट, टेरर के अगेंस्ट, और ये वो जो उन्होंने एक स्टांस बनाया। लेकिन दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें पता है कि क्या सच्चाई है, क्योंकि आज वो गलत करेंगे कल उनके साथ होगा। तो उसका रिजल्ट क्या निकला, उनको जिस तरीके से मार पड़ी है। अच्छा, हुआ क्या है बेसिकली इस वॉर के बाद, जो मुझे नज़र आता है, वो उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया दुनिया में। नंबर वन, जो उनके साथ, उनके एयरफोर्स के साथ हुआ, जो उनकी मिलिट्री के साथ हुआ, और सबसे बड़ी बात जी, वो आईटी में हम बहुत आगे हैं, और ये वो है, पूरा नहीं तो मोस्ट ऑफ इंडिया का जो पावर और उनका जो साइबर सिक्योरिटी थी, वो सारी, नहीं तो मोस्टली जो क्लेम्स हैं और जिनकी कंफर्मेशन भी है, वो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स की जो आईटी डिपार्टमेंट था, या जो भी रीजन होता है, नॉट टेक्निक, वेरी टेक्निकल, वो उसको टेक ओवर कर चुके थे।
تو وہاں پہ بھی وہ ایکسپوز ہو گئے. دنیا میں جس طریقے سے آئسولیشن ان کو ہوئی, وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ویک تھے, ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے, وجہ یہ تھی کہ وہ ٹھیک نہیں تھے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو ٹھیک ہوتا ہے, جب آپ صحیح کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کا آؤٹ کم کچھ اور ہوتا ہے, جب آپ غلط کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں اس کا آؤٹ کم کچھ اور ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جی یہ چیز ہو گئی, اسرائیل کی انوالومنٹ تھی, وہاں کے ڈرونز اور بلا بلا بلا, یہ اسرائیل کی بیسیکلی گود میں بیٹھ کے یہ کرنا چاہ رہے تھے آپریشن, وہ ان کو بھی مار پڑی اور دے آر آؤٹ. پھر جو ایران میں ہوا, ایران کے اوپر اٹیک کیے گئے. جو انٹرنیشنل اٹامک والے ہیں IAEA, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جن کی انریچمنٹ ود ان جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے پوری کر رہی ہے, سیف ہے. لیکن وہ ایک ملک کہتا ہے جو اس ملک کا پارٹنر بھی ہے, جو پاکستان میں بھی ہوا تھا, وہ کہتا ہے نہیں جی ہمیں تھریٹ ہے. ٹھیک ہے تھریٹ ہے آپ کو, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, جو بھی ہے دوبارہ کر سکتے ہیں ان سے, اٹامک انرجی والے جا کے جو بھی ایک دنیا کی ایک طریقہ کار ہے اس کے تھرو آپ جا کے اس کو اپروچ کر سکتے ہیں. لیکن اس ملک کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے, ریزن بینگ کہ وہ ملک جو ہے IAEA کو ایکسیس بھی نہیں دیتا. غلط ہو گیا, انہوں نے اٹیک کیا, آؤٹ کم کیا نکلا؟ ان دونوں صورتوں میں ایک چیز کہوں گا, ڈونلڈ ٹرمپ اس انسان کو, اس پریزیڈنٹ کو ساری دنیا برا کہتی ہے. ٹھیک ہے وہ جو اکنامک ان کی چیزیں ہیں وہ ان کا ملک ہے, ہی از ڈوئنگ جو سمجھتا ہے اپنے ملک کے لیے ٹھیک ہے وہ کر رہا ہے. اس میں کچھ غلط بھی ہو جاتا ہے, صحیح بھی ہو جاتا ہے, وہ ڈبیٹ ہے, وہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ بندہ ایک ایفرٹ کر رہا ہے جس سے وارز ختم کی جائے. یوکرین کے لیے کر رہا ہے, انڈیا پاکستان کے اندر جو ہوا اس کا اندر بھی ان کی بہت بڑا ہاتھ ہے, بلکہ انہی کا ہاتھ ہے جو ایسکلیشن ہو اوپر نہیں گئی دو اٹامک پاورز. پھر آپ ایران کے اندر دیکھیں, انہوں نے جو ان کا مسئلہ تھا اس کو ریزالو کرنے کے لیے ایک خاص آپریشن کر کے ساتھ ہی سیز فائر کرا دیا. ان کی بھی کچھ لمیٹیشنس ہیں اس کمیونٹی کی جو لابی ہے. تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ٹرمپ بھی کس پریشر میں ہوں گے. بہرحال مجھے ٹرمپ کی ایک بات سب باتوں سے پسند ہے, وہ انسانیت اور انسان جو مر رہے ہوں, جیسے انہوں نے کہا کہ یوکرین میں مر رہے ہیں, ایران میں مر رہے ہیں, یا جدھر بھی مر رہے ہیں, یا افریقہ میں مر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں انسان مر رہے ہیں. یہ مجھے ان کی بہت بات اچھی لگتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی. باقی جو کینیڈا کے ساتھ یا دوسرے ملکوں کے ساتھ جو اکنامک پرابلم ہے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, اس میں نہیں پڑھتا, نہ میں ٹیکنیکل ہوں, کیونکہ ہر ملک اپنے ملک کے لیے بہتر کرتا ہے. وہ ٹیرف لگا رہے ہیں, دیٹ از سم تھنگ, بزنس کر رہے ہیں. وہ ایسے ہی ہے جیسے میں چیز خریدنے جاتا ہوں, $10 کی ہے, $20 کی ہے, وہ جو اونر ہے اس کی مرضی ہے کیسے بیچے. وہ آپ کی پروڈکٹ خریدنا چاہتے ہیں, آپ کے اوپر اتنے ٹیرف کے ساتھ, اگر آپ کو بائی کرنا ہے یا سیل کرنا ہے اس مارکیٹ میں تو یہ آپ کی چوائس ہے. تو میرا کوشچن اب اس طرف آتا ہے, دوبارہ واپس آتے ہیں دنیا کے. ایکچولی یہ میں نے ٹریڈ کا اس لیے لایا تھا کہ یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, بہت سارے لوگوں کو فرسٹریٹ کر رہا ہے, بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ کٹھی ہو کے آ رہی ہیں. دنیا کی اکنامک سپر پاور کون ہوگی, سیکنڈ پاور کون ہوگی, یا یہ ملک جو ہیں آپس میں ایکا کر کے اپنی اپنی مارکیٹس کو جو ہے وہ پک کر لیں گے اور کہیں گے ہماری منوپلی یہاں پہ ہے, تمہاری منوپلی یہاں پہ ہے. تو یہ چیزیں میں جاننا چاہتا ہوں, جو بھی ایکسپرٹ ہیں یہ وار کے اوپر, انڈیا پاکستان, ایران اور اسرائیل, پاکستان, دوسرے یوکرین, رشیا, اور ادھر تائیوان اور اس کی چائنا کی, اور اس طرح بہت ساری افریقہ کے اندر پرابلمس چل رہے ہیں. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو چیزیں سیٹل ہوئی تھیں, کیا وہ چیزیں اب ساری ڈسمینٹل ہو رہی ہیں دوبارہ؟ یورپین یونین, نیٹو ویک ہو چکا ہے, نیٹو کے اندر پرابلمس ہیں, ملک کھڑے ہو رہے ہیں, خرچہ بڑھانا چاہ رہا ہے. جو بڑے چودھری ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں مور اور پیسے چاہیے. دوسری طرف جو سپر پاور ہے چائنا, وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے, اور یہ چیزیں کس طرح آگے
میچور ہونے جا رہی ہیں. تو یہ میرے کوشچنس تھے آپ کے آج کے. اور لیکن ان دا اینڈ میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, انڈیا پاکستان ہو, لڑائی سے یا ایک دوسرے کو یہ ٹک ٹاک ایکس کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر یا کسی بھی فیس بک کے اوپر لیٹ ڈاؤن کر کے برا کہہ کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اگر کوئی کہ ہم وار جیتے ہیں, وہ پاکستان ہو یا انڈین ہو, کوئی وار آج تک نہیں جیت سکا. اور سب سے بڑا ہارنے والا وہ ہے جو کہتا ہے میں جیتا ہوں. گورنمنٹ کی یہ پولیٹیشنز کی باتوں میں مت آئیں, یہ بڑے کروکس ہوتے ہیں, یہ آپ کو یوز کرتے ہیں. اپنا لوگوں کے ساتھ ایک کنیکشن بنائیں. اگر کوئی آپ کو ویلکم کرے یا آپ سے پیار سے بات کرے تو اس کو کمزوری مت سمجھیں. وہ چیز تھوڑی سی مجھے یہ چیز ہے کہ یہ جو ایسکلیشن ہوئی ہے یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ وہ جو تھا نا کہ ہم شاید طاقتور ہیں تو یہ سے نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں, نہیں, امن چاہتے ہیں. فضول باتوں سے نکلا ہو کہ جی ہم وہ ہیں وہ ہیں. خدا نخواستہ اگر یہ چیز اوپر گئی کوئی بھی نہیں رہے گا. یہ بات یاد رکھنا. اور جنریشنز تک صرف کامیابی اس چیز میں ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. جس طریقے سے یورپین یونین کے اندر بارڈر کھلے ہوئے ہیں, لوگ آ جا رہے ہیں, لیکن یہ کرنے کے لیے عام انسان کو محنت کرنی پڑے گی کیونکہ اس کے اندر بہت سارے لوگوں کی روٹیاں ہیں. امید ہے آپ کے کمنٹس آئیں گے اور بہت ساری کلیئرٹی ہوگی. اللہ حافظ.